اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین وامام المتقین وخلیفۃ رسول اللہ بلا فصل. درود پڑھ دیں محمد والے. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. تقوی اختیار کیجئے، تقوی ہی کامیابی کا راستہ ہے. میرے مولا نے فرمایا اللہ کا احترام کرو اور اپنے امور کو منظم کرو کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری بندگی کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی عاقبت خلافت بلا فصل کے ایمان پر قرار دے. درود پڑھ دے محمد. مومنین اور انشاءاللہ مومنات جب میرا خطبہ سنیں گی، گفتگو کا عنوان جیسے پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ جب یزید دنیا سے گیا اور جو اس کا حشر ہونا ہے وہ حشر ہوا، تو اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید ابن ابو سفیان تخت خلافت پر بٹھایا گیا. پہلا ہی سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ اختیار کس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو خلافت کے مسند پر بٹھایا. میں آپ کو مختلف وقتوں میں سوالات دیتا رہتا ہوں تاکہ ہم اپنے اہل سنت بھائیوں سے پوچھیں بھی، اگر ان کو نہیں پتہ ہے تو بتائیں بھی، اور علمی گفتگو کا ماحول گرم. پہلا سوال یہی آ جاتا ہے کہ جس خلافت کا سلسلہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں شروع ہوا تھا، اس خلافت کا سلسلہ یزید پر آ کے ٹھہرا جو آپ کے سامنے ہے، اور پوری تاریخ میں ایک ایک جملہ موجود ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا کہ آپ اپنی کتابوں میں دیکھیں، ہماری کتابوں میں تو بہت کچھ ہے، شاید آپ تعصب کی نظر سمجھیں. تو یزید کو تخت پہ بٹھانے کا حق کس نے دیا تھا، اور یزید کی تعریف اس کا بیٹا کر رہا ہے، وہ سن لیجئے گا. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نومینیشن کے طریقوں میں بہت بڑی مشکل تھی اور امت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. ایک ٹولہ تھا جس نے خلافت کے مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا. اس لیے کہ دیکھیں، جب آپ ایک چیز کو قبول کرتے ہیں تو اس کے آخر تک کے آثار کو قبول کرنا ہوگا. میں نے پچھلے ہفتے جو گفتگو کی اس کا جو اثر ہوا اور جو اثر ہوتا رہے گا، اچھا یا برا، صحیح یا غلط، مجھے سٹینڈ لینا ہوگا. میں نے کہا ہے، یا پھر میں کہوں کہ میں اپنے الفاظ سے پلٹ جاؤں تو ایک الگ بات. تو اب جب ہم نے امامت کو اپنے دین کا لازمی جز کے طور پر قرآن اور سنت کے مطابق اپنا لیا تو اب آخر تک کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہلنے کا نہ سوچتے ہیں، نہ کبھی ذہن میں بھی آتا ہے کہ تھوڑا ادھر ادھر دیکھ لیں. اتنا خوبصورت
اتنا لائٹڈ، اتنا نورانی صراط مستقیم کا راستہ ہمیں نظر آتا ہے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. درود پڑھ دیں محمد. تو ہم اس سلسلے پر کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. قربانیاں دے کر خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ ہم قربانی دیتے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی کہ آپ ان میں قرار پائیں جن کو قربانی دینے کا موقع ملتا ہے. کربلا میں اس طرف بھی دنیا سے گئے، اس طرف بھی دنیا سے گئے. ایک بہت ہی باریک لائن تھی، اس کے اس طرف جنت اور اس کے اس طرف دنیا میں نظر آ گئی. ہر کوئی یہی کہتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے. تو اس باریک لائن کے اس طرف والے رات کو خوش ہو رہے تھے کہ کل اس وقت جنت میں ہوں گے، اور اس باریک لائن میں ایک شخص، اس کے اطراف والے پریشان تھے کہ کل ہم جہنم میں ہوں گے، کیسے ہو سکتا ہے، چلو چلو لائن کراس کرو، اس طرف آ جاؤ. ہم بھی اس لائن کے اس طرف والے ہیں. تھوڑی بہت عمل میں کمی اچھی ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، اچھا ہے، حسینی بن جائیں گے. لیکن جنہوں نے اس سسٹم کو قبول کیا، ہم تو دیکھیں، آپ کہیں گے کیا پہلے دوسرے تیسرے چوتھے خلیفہ نہیں تھے؟ خلیفہ تھے، تاریخ میں لکھا ہوا. لیکن آیا ہم خلافت کے اس سسٹم کو قبول کرتے ہیں؟ عقیدتاً قبول نہیں کرتے. ہم تو سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں کون سی آیت ہے کہ تم نے یہ عمل انجام دیا؟ رسول کی کون سی حدیث ہے کہ تم نے عمل انجام کیا ہے؟ ہم لاتے ہیں اپنے دلائل، تم لاؤ اپنے دلائل. علماء لائے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو پشاور نائٹس پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنی وضاحت کے ساتھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور اگر مختصر کتاب پڑھنی ہو تو دین آئی واز گائیڈڈ پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر میں ہدایت پا گیا. 10-12 زبانوں میں الحمدللہ انصاریان بکس والوں نے ٹرانسلیٹ کی. پڑھیں. ہماری کمزوری ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ممبروں پہ سنی ہوئی چیزوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ممبروں پہ سنی ہوئی چیزیں غلط ہوتی ہیں، لیکن ممبر پہ سنی ہوئی تمام چیزوں کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ممبروں کے بعض تقاضوں کو پورا کرتے کرتے لوگ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. ہم ان باتوں پہ نہیں جاتے ہیں. ہم کسی کی دل آزاری کو بھی قبول نہیں کرتے. ہم نے اپنے ائمہ معصومین کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی کی دل آزاری کرتے. اپنے بدترین دشمن کے ساتھ عصر عاشور جا کے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. سب شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں، شاید ایک جنت میں آ جائے، شاید ایک میرے قتل سے ہاتھ اٹھا لے، کیا پتہ. میرے مولا علیہ السلام نے جمل کے موقع پر جنگ شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ خطبہ دیا ہے کہ لوگوں کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس کے خلاف کھڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو ہم امامت و ولایت کے نظام کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں. آپ خلافت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. مجھے کوئی جواب دے کہ خلافت کے اس سلسلے کا کیا ہوگا کہ جس پر یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان آ کے بیٹھا. دلیل چاہیے نا. اور آپ اب اس سسٹم سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم 4 تک کہتے ہیں خلیفہ راشدین یا امام حسن کو ملا کے خلیفہ راشدین کہتے ہیں، تو پھر آپ کا سسٹم 5ویں پہ ختم ہو گیا، 6 کا مسئلہ ختم. حکومت، بادشاہی، شہنشاہی، پھر خلافت کا نام کیوں دیتے؟ آپ اگر کہہ دیتے جناب فلاں بادشاہ بن گیا، فلاں شہنشاہ بن گیا، تو شاید ہمارے آپ سے اختلافات کم ہو جاتے. بادشاہ بادشاہت کرے. لیکن جب آپ کہتے ہیں حضرت فلاں خلیفۃ المسلمین، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، کہ مسلمانوں کے سر پر بیٹھ کر حکومت کرنے والا. اب آپ کہیں کہ جناب وہ اولی الامر بھی ہے تو اور بھی مصیبت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ہم جن کو اولی الامر مانتے ہیں ہم نے بتا دیا. اب تمہاری مشکل یہ کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے ہو کہ جس کے ہاتھ میں بھی حکومت آ گئی، جس کے ہاتھ میں بھی خلافت آ گئی، وہ تمہارا اولی الامر ہے. مانتے ہو تو بھی یہی ہے، نہیں مانتے ہو تو بھی یہی ہے. اور اسلام کی مصیبت یہیں سے شروع ہوتی ہے.
پھر یزید جب دیوانگی کا شکار ہو کے مر گیا، کم ترین عمر رہی اس کی، اس کا بیٹا تخت حکومت پر آتا ہے. میری زبان سے اگر خلافت کا لفظ نکل جائے تو معاف کر دیجیے گا، ایک پریکٹس ہو گئی اس وجہ سے وہ جملہ نکل جاتا ہے. یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان جو ہے وہ بادشاہ بنا. نہیں معلوم اس کے دل میں کہاں سے یہ چیزیں آئیں، کہاں سے یہ باتیں آئیں. میں آپ کے سامنے اس کے الفاظ تاریخی سند کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے کچھ سمجھ آتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آئے اور وہ اس طرف آ جائے. اس کا ریفرنس ہے تاریخ یعقوبی والیوم 2 پیج 254. اچھا کون سی یہ پبلشنگ ہے میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بھی میں نکال لوں گا، یعنی لانا بھول گیا، رہ گیا میرے سے. یہ وہ خطبہ ہے جو نسبت دی جاتی ہے خطبہ معروف معاویہ ابن یزید، یعنی امیر شام، بادشاہ شام کا، شہنشاہ شام کا. لفظ میں سنبھل کے استعمال کر رہا ہوں، کوئی غلط معنی میں نہ چلا جائے. بس اللہ کی حمد و ثنا ہے، اے لوگوں ہم تمہارے ذریعے امتحان میں ڈالے گئے، تم ہمارے ذریعے امتحان میں ڈالے گئے. وہی جگہ ہے جہاں پر یزید نے تخت پر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا کہ کاش میرے بزرگاں زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے اپنے بدر کے بزرگوں کے قتل کا بدلہ کیسے. وہی تخت، سال نہیں گزرا، 1.5 سال نہیں، بہت زیادہ وقت نہیں گزرا. اور یہ کہ تم لوگ ہم سے خوش نہیں ہو اور ہماری برائی کرتے ہو. اچھی بات ہے کہ انسان صاف گو ہو، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے امتحان، تم ہمارے لیے امتحان، اور ہمیں پتہ ہے کہ تم ہماری برائی کرتے ہو اور ہمارے لیے اچھی نسبت نہیں دیتے. جان لو میرے دادا فلاں ابن فلاں، انہوں نے ایک ایسی ہستی کے ساتھ خلافت کا جھگڑا مول لیا کہ جو رشتہ داری میں رسول اللہ سے اور باقی نسبتوں سے زیادہ سزاور تھا، اور اسلام میں وہ سب سے زیادہ شائستہ تھے. یعنی آپ کے مولا، ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. تو یہ بات فرما رہے ہیں محترم کہ میرے دادا ایک ایسے ہستی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ جو رسول اکرم کے رشتہ دار بھی تھے اور اسلام میں سب سے زیادہ سزاوار تھے. وہ شخصیت کے جو مسلمانوں کے پیشرو رہے، سب سے پہلے مومن بنے اور رسول اکرم کے چچا زاد بھائی تھے اور رسول اکرم سے سب سے زیادہ نزدیک تھے. بات ختم، پہلا حصہ. لوگوں میرے جد نے تمہاری نسبت ایسے گناہ کیے کہ جو تم جانتے ہو. توجہ ہے، میرے جد نے تمہاری نسبت ایسے گناہ کیے جس کو تم جانتے ہو، اور تم لوگوں نے بھی ان کے ساتھ وہ کیا کہ جس کو تم جانتے ہو اور اب بیان نہیں کرنا. یہاں تک کہ درود پڑھ دیں محمد. یہاں تک کہ اس کی موت اسے لے ڈوبی اور وہ اپنے عمل کے حساب کتاب میں گرفتار پھنس گیا. اس کے بعد میرا باپ اس عہدے پر آیا اور اس نے حکومت بنائی.
اس سے نیکی کی امید نہیں تھی، اس سے خیر کی امید نہیں تھی۔ وہ اپنے ہوا اور ہوس کے مرکب میں سوار ہو گیا اور اپنے گناہ کو اچھا سمجھنے لگا، یعنی یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، اور اس کی امیدیں بہت زیادہ تھیں۔ لیکن کیا کریں، آرزو اس کی ہاتھ میں نہیں آئی اور اجل نے اسے پکڑ لیا، اس کی عمر کو کوتاہ کر دیا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کی طاقتیں ختم ہو گئیں، اس کی مدت اس پر آ گئی، اور اب وہ اپنی قبر کے حصار میں چلا گیا۔ جو اپنے کام کاج کیے تھے، جو حرکتیں کی تھیں، جو عمل انجام دیے تھے، اب اس میں گرفتار ہے۔ اس کے بعد شدید گریہ کرنے لگا، اس کے بعد شدید گریہ کرنے لگا، اور ایک ایسا گریہ کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر کہنے لگا سب سے ناگوار چیز یہ ہے کہ اب یہ رسوائی ہمیشہ کے لیے ان کے دامن سے لپٹ گئی ہے۔ مثلا یزیدیت بس زندہ۔ اب آپ نے دیکھا جہاں یزید کی کوئی بات آئے دل چاہتا ہے صرف یہی کہتا رہو، یزید پہ لعنت بے شمار بے۔ تو یہاں پر تو یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے خود کہا، اور کہا کہ میں کیا کروں کہ اس نے رسول کی عطرت کو قتل کیا، ان کی حرمت کو پامال کیا، اور اس نے دونوں کعبہ یعنی مدینہ اور مکہ کو تاراج کیا۔ اب میرے ہاتھ میں تمہاری ذمہ داری آئی ہے، میرے میں ہمت نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد تمہاری ذمہ داری قبول کروں۔ عجیب ہے نا، کوئی باپ کی حرکتوں، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انسان کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ رسول کے نواسے کا سر میرے بابا کی تخت کے برابر میں پڑا ہے۔ بہت شقی ہونا چاہیے کسی کو جنہوں نے دیکھا اور ان کے دل پر کوئی نہیں گزری۔ اس نے وہیں اعلان کیا کہ لوگوں میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ نیچے سے بیٹھے ہوئے اسی شخص نے جن کو رسول اکرم نے مدینہ سے نکالا تھا کہا پھر یزید ایسا کرو کہ جس طرح سے دوسرے خلیفہ نے ایک کمیٹی یا ایک شورا بنا لی تھی اس شورا کو بنا دو۔ اس نے کہا کہ اس کام کو بھی میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کسی بھی قسم کی ذمہ داری کو اپنے کندھے پر نہیں لینے والا، اور وہ تخت سے اتر گیا۔ عزیزوں، یزید کی ہار تو اسی دن ہو گئی تھی جب شام میں سیدانیوں کو بازار میں گھمایا گیا۔ یزید اور بنی امیہ پر اسی وقت لعن شروع ہو گئی، اور کیوں لعن نہ کی جائے، کیوں لعن نہ کی جائے؟ رسول کی نواسیوں کو بے پردہ بازار میں گھمانا، دربار میں لانا، نامحرموں کے سامنے کسی نے آواز دی عزیز تیری خواتین پردے میں اور رسول کی نواسیاں بے پردہ، پالنے والے تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیری رحمت کا واسطہ، ان تمام ظالموں کو جہنم میں مزید عذاب میں مبتلا فرما۔ پالنے والے ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔
ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، مومنین کو متحد فرما، سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کورونا کے شر سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے جتنے جاننے والے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد وعلى۔ مومنین، ایک تو پنجشیر کا واقعہ ہے، فعلاً اس پر گفتگو سے میں اجتناب کروں گا۔ اس میں کچھ حساسیتیں پائی جاتی ہیں جن کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمان متحد ہو کر دشمن اسلام کا مقابلہ کریں اور اسلام کا پرچم متحد ہو کر بلند کریں۔ درود پڑھ دیں محمد۔ جہاں تک مولانا شہنشاہ حفظ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے اور ایف آئی آر ہے، ان کی ایف آئی آر بھی ہے۔ پنجاب میں میں نے بتایا تھا ایک سید سادات کے خاندان گاؤں میں 40 سادات خواتین پر ایف آئی آر کٹی۔ ایک اور جگہ پر 10 مجلسیں کسی نے اپنے گھر پہ کی تو گھر پہ مجلس کرنے پر ایف آئی آر۔ آج ہماری گفتگو شاید طولانی ہو جائے، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا اور اپنے موقف کو واضح کرنا ہوگا۔ یہ ایف آئی آر ان چند سالوں میں اتنی زیادہ کیوں کٹنے لگی؟ سندھ میں بھی مسائل ہوئے لیکن نسبتاً پچھلے سال سے صورتحال بہتر رہی۔ یہ ایف آئی آریں، یہ پریشر کرنا، جس کو شیخ رشید تعریف کرے کہ اتنا اچھا بیان، جس کے ساتھ عمران خان آ کر امام ضامن باندھے اور پھر اس پہ ایف آئی آر، یہ ایک باقاعدہ طور پر سازش کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ کون بچھا رہا ہے؟ کون بچھا رہا ہے؟ یہ وہ بچھا رہے ہیں کہ جو حقیقتاً اصالتاً ظالم ہیں۔ کیونکہ عزاداری سے کس کو پرابلم ہے؟ ابھی ایک جگہ پر مجلس کی این او سی کا مسئلہ کھڑا ہوا، کراچی میں ایک مجلس کا مسئلہ تھا کھڑا ہوا، حل نہیں ہو رہا تھا، تو وہاں کے ایس ایچ او سے بات کی، بھائی ڈانس پارٹی کی اجازت تو نہیں لے رہے یار، وہ لے رہے ہوتے تو تم کھڑے کھڑے دے دیتے۔ امام حسین کی عزاداری پہ تم کو پرابلم ہے، اس پہ وہ بیچارہ، بات تو تمہاری صحیح ہے جس نے بھی بات کی۔ عزاداری سے کس کو پرابلم ہے؟ سوچا کبھی آپ نے؟ عزاداری سے ہر اس شخص کو پرابلم ہے جو ظلم کرتا ہے یا ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہ صلی علی محمد۔ اب وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تاریخ تو پڑھی نہیں ہے، انہیں ہماری اصل تو پتہ نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ عزادار ظاہری شلوار قمیض میں گھوم رہا ہے، 2 پٹی کی چپلیں ہیں، بال اس کے خراب ہیں، عاشورہ کا دن ہے، آستین چھڑی ہوئی ہے، ننگے پیر گھوم رہا ہے، کھایا پیا نہیں، فاقہ کیا ہوا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے۔ عزادار اپنی ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے، عزاداری کو قربان۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں بہت نہیں کر رہا ہوں، یہ ہر بچے کے دل میں ماں دودھ پلاتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ بیٹا سب چیزیں قربان کر دینا۔ دیکھو عزاداری کو قربان مت کرنا، اس لیے کہ عزاداری اسلام کے بقا کی ضامن ہے۔ اب باقی عزاداری وہ چیز ہے، تو یہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ لوگوں نے
عزاداری کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. لوگوں کی کیوں بات کروں, آپ کی بات کیوں نہ کروں. عاشورہ کا دھماکہ کافی تھا کہ جلوس ختم ہو جائیں. اربعین میں پتہ چلا قائد ملت جعفریہ بھی تشریف لائے, علماء بھی تشریف لائے, اور اتنا بڑا جلوس نکلا کہ تاریخ کہنے لگی کہ بھائی ان کو مت چھیڑا کرو, کیونکہ ان کو چھیڑتے ہو تو پھر یہ اللہ رحمت کرے. علامہ ترابی صاحب, حسن ترابی صاحب علی اللہ مقامہ شہید, یہ میرے خیال میں 28 صفر کا جلوس ہوتا ہے جو کہ نشتر پاک سے نکلتا ہے اور شاہ نجف ماڈرن روڈ میں ختم ہوتا ہے. وہ جلوس بالکل ایک زمانے میں 200-300 لوگوں پر مشتمل ہو گیا تھا. یعنی ظاہر ہے لوگوں کے اپنے علاقے کی عزاداری یا دوسری چیزیں, اس پہ کبھی پتھر آ جاتے تھے, کبھی کچھ آ جاتے تھے. اور عجیب اس شہید کی قربانی ہے کہ جہاں سے جلوس میں پتھر آتے تھے وہیں پھر تقریر کرتے انہوں نے نعرے حیدری بھی لگوایا. نہیں پتہ لوگ ہمارے لوگوں کو بھی لوگوں نے بتایا نہیں. اسی مسجد فلاں سے جہاں سے پتھر آتے تھے وہاں سے جب جلوس یا ان کا کوئی مظاہرہ ہوتا تھا اسرائیل کے خلاف, دوسرے خلاف, آخری جو انہوں نے تقریر کی ہے اس تقریر کے میں بھی انہوں نے نعرے حیدری اور حسینیت زندہ آباد لگوایا تھا. اللہ رحمت کرے ان پر اور اللہ حفاظت کرے موجودہ علماء پر جو زحمت کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایف آئی آرز کے ذریعے حوصلے پس کر دیں گے, ہماری ہمت پس کر دیں گے. میں نے پچھلے سال مثال دی تھی اور پھر سال مولانا شہنشاہ سے بھی ایک بات میں نے کہی. پچھلے سال جب زیارت عاشورہ پر ایف آئی آر کٹی تھی تو ہمارے دوست سرور علی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا, پتہ نہیں کوئی چیز قبول ہو یا نہ ہو, کم از کم ایف آئی آر قبر میں ڈال دینا, وہاں پر بتا تو سکوں گا. جذبہ دیکھ رہے ہیں. اور جب 18 دن جیل میں ہو کر آئے تو کہا کہ اب مجھے عزاداری زیادہ اچھی لگتی اور زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے, اس لیے کہ 18 دن رہا اور مجھے اذیتوں کا اندازہ ہوا کہ کیا ہوتا ہے. اہل بیت تو کتنا عرصہ اسیر رہے. تو نہ قید ہمارے لیے کوئی مشکل ہے انشاءاللہ تعالی, نہ حفاظت ہمارے لیے کوئی مشکل ہے. لیکن یہ یاد رکھنا, تم سمجھتے ہو کہ ان ہتھ کنڈوں سے تمہارے عزائم جو ہیں اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. میں واضح طور پر پورے پاکستان کے شیعوں کی دل کی آواز کہہ رہا ہوں کہ ہم کٹ سکتے ہیں, ہم مر سکتے ہیں, ایک قدم بھی عزاداری سے پیچھے. درود پڑھ دیں محمد. اب آتے ہیں اصل مدعا پر. دیکھیں عزیزان گرامی, بعض مرتبہ عدو سود شباب خیر, دشمن جو ہے نا, میں دشمن کہوں گا, دشمن اسلام کہوں گا, دشمن پاکستان کہوں گا, وہ سبب خیر بنتے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ شیعہ قوم ویسے 10,000 چیزوں پر لڑے مرے, لیکن جب لا الہ الا اللہ بولیں, محمد الرسول اللہ وخلیفتہ وخلیفتہ وخلیفتہ, درود پڑھ دیں محمد والم. ایک اس کلمے پر اگر کوئی بات آئے, چاہے اس کے پہلے حصے پر آئے, دوسرے حصے پر آئے, تیسرے حصے پر آئے, جب اس کے دوسرے حصے پر بات آئی تھی تو تاریخ میرے پاس وہ ججمنٹ آ گیا, پورا جو کیس تھا قادیانیوں والے مسئلے پر. اچھا کرتے میرے دوست, میرے چاہنے والے مجھے بھیج دیتے تاکہ میں جب بات کہوں تو میں تھوڑا سینٹ ہو, ورنہ میں کہتا کہ کہیں سپریم کورٹ میں کچھ تھا. میرے پاس آ گئی اس کی کاپی, کہ جس میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے میں ایک بڑی دلیل یہ قرار دی کہ اگر کوئی اور نبی آتے تو رسول اکرم غدیر خم میں نہ کہتے من کنت مولا. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, خلافت بلا فصل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
تمام مسلمانوں کی یہاں پہ بھی مدد کر دی. میرا جملہ سنا آپ نے؟ وہاں تو مدد کرتے ہی کرتے تھے، یہاں پر بھی مدد کر دی. اب آ کے کہو قادیانیوں کے مقابلے میں کس نے اسلام کو مضبوط کیا؟ ولی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. مت چھیڑو، تم نے بہت بڑی غلطی کی. ہم سو رہے تھے، تم نے ہمیں جگایا نہیں بلکہ ہمارے منہ پہ پورا کا پورا بالٹی پانی کی اوٹ پڑا. اور قوم ایک دم سے جاگی. ارے بات علی ولی اللہ پر پہنچ گئی، وصی رسول اللہ پر پہنچ گئی، وہ خلافت و بلا فضل پر پہنچ گئی. ہر کوئی کھڑا ہو گیا ہے. اور اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، کیوں نہ کھڑا ہو. ہماری تو ماں نے یہ سکھایا، ہمارے تو باپ نے یہ سکھایا ہے. تو دو چیزیں جس پر شیعہ قوم عزاداری کرنے والا ہو، عزاداری نہ کرنے والا ہو، ماتم کرنے والا ہو، نہ کرنے والا ہو، جن کو موالی کہتے ہیں وہ ہو، جن کو مقلد کہتے ہیں وہ، غیر مقلد کہتے ہو، نماز پڑھتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، طہارت جانتا ہو، طہارت نہ جانتا ہو، اس کو جب بتا دیا کہ یہاں پر ایک مشکل آئی ہے اور وہ مشکل دو چیزوں میں سے ایک چیز پر آئی ہے، ایک خلافت بلا فصل ولایت میرے مولا کی، اور ایک امام حسین کی عزاداری پر، وہ ہر چیز چھوڑ کے میدان میں کھڑا ہو جائے گا. دشمن کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے ایسی چیز کو چھیڑا ہے کہ پورے پاکستان کے شیعہ تو کیا پوری دنیا کے شیعہ کٹ جائیں، لیکن زبان پر یہی رہے گا وہ خلیفتہ. کس چہرے کے رونق سے آپ یہ کہتے ہیں وہ خلیفتہ بلا. غلط کیا تم نے، لیکن اچھا کیا ہمارے لیے کہ ہم تھوڑا سا اختلافات کی نظر ہو گئے تھے، ہم تھوڑا سا دوسری ڈائریکشنز میں چلے گئے تھے. سبیل پہ یہ کرو کہ وہ کرو، ماتم ایسا کرو کہ ماتم ویسا کرو، مجلس یوں پڑھو کہ مجلس یوں پڑھو. ہر ایک اس پلیٹ فارم پر آ گیا ہے کہ ان دو چیزوں کے لیے اگر جان قربان کرنی پڑے تو حاضر ہے. اللہ صلی محمد. لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ کسی قسم کی لوز ٹاک نہیں ہونی چاہیے. لوز ٹاک وہ کرے جس کے پاس دلیل نہ ہو یا دلیل کمزور ہو. بدتمیزی وہ کرے کہ جس کے پاس بولنے کے لیے معصومین کے الفاظ نہ ہوں. موقع آیا ہے کہ جن کو اس کلمے کے آخری الفاظ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، آپ ان کو بتا دیجئے. ممبر سے خوبصورت گفتگو ہو. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ممبر سے مولا کائنات کے اتنے فضائل پڑھے جائیں، اتنے فضائل پڑھے جائیں، اتنے فضائل پڑھے جائیں کہ دنیا حیران رہ جائے کہ اتنے فضائل والی شخصیت کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. میرا قصور تھا نا کہ میں نے ممبر پر آ کر ایسی باتیں کی جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو. مت کرے دل آزاری. میں سمجھتا ہوں شاید معصومین علیہ السلام راضی نہ ہوں ہم کسی کی دل آزاری کریں. شاید کہ لفظ نکالتا ہوں، معصومین راضی نہیں ہیں ہم کسی کی دل آزاری کریں. ارے جنہوں نے شہید کیا ان کو تو امام حسین دعوت دینے گئے کہ دیکھو میں نواسہ رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فرزند زہرا ہوں، مجھے مار ڈالو گے، مجھے قتل کر دو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاؤ گے. میرا ممبر امانت ہے، میری مجلس امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنے والے کی طرف آپ مت جائیے، مت اتاریے اسے ممبر سے. کیا ضرورت ہے ہم خاموخواہ کا کہے شوشہ چھیڑیں؟ مت اتاریے اسے. آپ مت جائیے ایسی مجلس جہاں پر میرے مولا کی فضیلتوں کو کسی کے مقابلے میں بیان کر کے بیان کی جا رہی. کہتے ہیں بھائی ہم ایسے مولوی، ہم ایسے ذاکر ان کی مجلس میں نہیں جاتے جہاں پر مولا علی اہل بیت کا مقایسہ ان لوگوں سے کیا جائے جن کا نام بھی نہیں لینا چاہیے. خود میرے مولا نے نہج البلاغہ میں شکایت کی ہے. افسوس ہے زمانہ آ گیا ہے کہ اب مقابلہ کیا جاتا ہے علی اور فلاں. اس شکایت کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. مجالس اور ممبروں کو مضبوط کیجئے کہ یہ اسلام کا مضبوط
قلعہ ہے، اور دشمن کو پتہ ہے یہاں سے حق اور عدالت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گفتگو آگے بڑھتی ہے اور لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے. رشوت لینے والا رشوت چھوڑ دیتا ہے، ظلم کرنے والا ظلم چھوڑ دیتا ہے، فساد کرنے والا فساد چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے اگر علی کا چاہنے والا بننا ہے تو مجھے اب حرام کام چھوڑنے ہیں. بس عزیزانو، میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا. انشاءاللہ اس دفعہ اربعین پر ایک چھوٹی سی بات ابھی کہتا چلوں تاکہ آگے کام آئے. یہ جو ہم نشر پاک سے جلوس نکال کر کیپری تک جاتے ہیں یا امام بارگاہ علی رضا تک جاتے ہیں، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، یہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. کتنا ٹائم لگے گا؟ بزرگ ہیں ویل چیئر لے لیں. اس دفعہ اتنے ویل چیئر میں بزرگ نظر آئیں، آپ نہیں کر سکتے، میں ان کی ویل چیئر چلاؤں گا. مجھے بھی ثواب چاہیے، مجھے بھی جزا چاہیے. جوان بچے بوڑھے بہنیں آئیں تو پردہ کر کے آئیں تاکہ جناب زہرا ان کا استقبال کریں. اور یہ آپ کے جلوس اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اصل میں ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہمیں اپنی طاقت کسی دشمن کے مقابلے میں خدا نخواستہ ملک کے خلاف نہیں استعمال کرنی ہے. ہمیں اپنی طاقت کو صرف ظاہر کرنا ہے کہ اگر اس شہد کی مکھی کے چھتے کو چھیڑو گے تو حشر بہت برا ہوگا. اس لیے جلوسوں کو، محلے کے جلوس ہیں، علاقے کے جلوس ہیں، شہر کے جلوس ہیں، مت سمجھیں کہ بھائی چلو وہ نکالتے ہیں. پہنچے جلوسوں کو مضبوط کریں، مجلسوں کو مضبوط کریں، اس لیے کہ اب انشاءاللہ ایک مثبت موومنٹ چلے گی اتحاد اور وحدت اور محبت کے ساتھ، اور انشاءاللہ پوری دنیا کو بتائیں گے کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل ہی حق ہے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ. ہماری ہمتوں کو مضبوط فرما، اتحاد کو بہتر بنا، دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما دے. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما دے. پالنے والے ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے میں ہماری مدد فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.